إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما मोहतरम हाज़रीन जुमा, सबसे पहले तारीफ़ व तौसीफ़ किबरियाई और बड़ाई अफजलियत और बुज़ुर्गी उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़ेबा और सदावार है जो इस कायनात का खालिक व मालिक राज़िक और पालनहार है। बादहू बेशुमार दरूद व सलाम हो उस हस्ती अक़दस व मुक़द्दस पर जिनका नाम नामी इसमें गिरामी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिरादरान इस्लाम, गुज़श्ता खुतबात के अंदर मुआशरे में पाई जाने वाली कुछ ऐसी खराबियों का ज़िक्र मैंने किया था जो इंसान के
لیے دنیا میں رسوائی کا سبب بنتے ہیں۔ جیسے میں نے جھوٹ کا ذکر کیا، اسی طریقے سے لایانی اور فضول باتوں میں انسان پھنسا رہے اور اس کا عادی اپنے آپ کو بنا لے، اس پہ میں نے تبصرہ کیا۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے جمعے کے اندر انشاءاللہ العزیز ایک مومن کی اچھی عادات میں ایک عادت یہ بھی ہے کہ وہ امانت دار ہو، اور میں نے بتلایا تھا کہ معاشرے کے اندر جب اللہ کے نبی نے اعلان نبوت کیا تو 3 طبقے فوراً وجود میں آئے۔ جنہوں نے نبی کی دعوت پر لبیک کہا مسلمان کے نام سے، جنہوں نے انکار کر دیا وہ کافر کے نام سے موسوم ہوئے، اور بیچ میں ایک طبقہ تھا جو بظاہر مسلمان ہوتا تھا، اندر سے غیر مسلم ہوتا تھا، جسے ہم اور آپ منافق کہتے ہیں۔ اور میں نے بتلایا تھا کہ ایک مومن سب کچھ برداشت کر سکتا، مگر یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے اندر نفاق کی یا کسی منافق کی کوئی علامت پائی جائے۔ جیسے کہ عہد صحابہ کے اندر عشاء کی نماز میں اگر کوئی غیر حاضر ہے تو لوگ سمجھتے تھے یہ منافق ہے، فجر کی نماز میں اگر کوئی غیر حاضر ہے تو لوگ سمجھتے تھے یہ منافق ہے۔ آج کا مسلمان بڑی ڈھٹائی سے اس بات کو گوارا کیے ہوئے ہے کہ وہ عصر میں فجر میں بھی غائب ہو، عشاء میں بھی غائب۔ منافقین ظہر میں، عصر میں، مغرب میں اگلی صف میں ہوا کرتے تھے، مگر عشاء میں غائب ہوتے تھے، فجر میں غائب ہوتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دور میں اس طرح لائٹنگ کا ماحول نہیں تھا، اتنا اجالا نہیں ہوتا تھا، تاریکی اور اندھیرا ہوتا تھا۔ وہ سوچتے تھے کون گننے کے لیے بیٹھا ہے، کون دیکھے گا کون آیا کہ نہیں آیا، تاریکی میں اجالے میں آتے تھے اور اندھیرے میں غائب ہو جاتے۔ اس لیے ایسا وہ کرتے تھے کہ ان کے دل کے اندر ایمان نہیں تھا، وہ حقیقت میں مسلمان نہیں تھے، وہ حقیقت میں اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے۔ انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے زبان سے کلمہ پڑھ لیا تھا، اور صحابہ اکرام بالکل ناپسند کرتے تھے کہ ہمارے اندر کسی منافق کی کوئی خصلت پائی جائے۔ اب احادیث مبارکہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو منافقین کی علامت ذکر کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 علامت ہے۔ اگر تمہیں اپنے آپ کو چیک کرنا ہو کہ کہیں ہمارے اندر منافقوں کی کوئی صفت نہیں تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ منافق کے اندر کون سی علامت ہوتی ہے۔ پہلی علامت اذا حدث کذب، منافق کی پہلی علامت یہ کہ جب وہ گفتگو کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اس پہ تبصرہ میں کر چکا ہوں۔ اور دوسری صفت ہے کہ اذا خاصم تو سبب، جب وہ کسی سے لڑائی جھگڑے پر آمادہ ہو جائے، کوئی ناموافق بات اس کے سامنے آ جائے تو گالی گلوچ پہ اتر آئے، یہ بھی منافق کی علامت۔ تیسری چیز جو آج کے خطبے سے تعلق رکھتی ہے اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کر دیتا ہے۔ پہلے زمانے کے اندر بینک کا سسٹم نہیں تھا، معاشرے میں جس پر جس کا بھروسہ ہو گیا کہ یہ آدمی بہت امانت دار ہے، اپنی ساری رقم اس کے گھر پہ جمع کر دیتے تھے، اور جس طریقے سے وہ اپنی جان کی حفاظت کرتا تھا، اپنی اولاد اپنے گھر والوں کی حفاظت کرتا تھا، اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر اس آدمی کی دی ہوئی رقم کی وہ حفاظت کرتا تھا۔ اس معنی میں وہ امانت دار کہلاتا تھا، اور اللہ کے نبی کی یہی پہچان اعلان نبوت سے پہلے بھی بنی تھی۔ آپ کو صادق اور امین کہا جاتا تھا، آپ کو محمد کے بجائے نعوذ باللہ مذمم کہنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر اور مجنون کہنے والے، آپ کے اعلان نبوت کے بعد آپ کی مخالفت کرنے والے، جب ان کی سیرت کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ کفار و مشرکین بھی اپنی امانت نبی کے پاس جمع کیا کرتے۔ نبی کا گھر ان کے لیے ایک بینک کی اہمیت رکھتا تھا، اتنا زیادہ بھروسہ اللہ کے نبی کے اوپر کرتے تھے۔ اور جب اللہ کے نبی کو ہجرت کا حکم ہوا تو تمام مطالعہ کرنے والے اور تقریریں سننے والے تمام لوگ جانتے ہیں، اللہ کے نبی کی سیرت کا یہ مشہور واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے ساتھ ہجرت کی اور حضرت علی سے کہا کہ تم آج کی رات میرے بستر پہ سونا، اور جتنے مکے والوں کی امانتیں نبی کے پاس تھیں ان ساری امانتوں کو حضرت علی کے حوالے کیا اور کہا کہ میں جا رہا ہوں، تم یہ امانتیں ان کے حوالے کرنے کے بعد میرے پاس واپس آ جانا۔ بعض مورخ نے یہ لکھا ہے اور سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ حضرت علی سے کسی نے پوچھا
کہ نبی کے بستر پہ تم اس رات لیٹے جبکہ تمام طرف سے کفار و مشرکین نے محاصرہ کیا ہوا تھا اور ارادہ تھا، ان کا ایک میٹنگ ہو چکی تھی متفقہ طور پہ کہ آج سوئے ہوئے حالت میں نبی کے اوپر حملہ کر کے نعوذ باللہ ان کو قتل کرنا ہے۔ آپ کو یہ معلوم تھا کہ نبی سمجھ کر تمہیں وہ لوگ قتل نہ کر دیتے، پھر بھی تمہیں ڈر لگا کہ نہیں لگا؟ کہا مجھ کو ذرہ برابر ڈر نہیں لگا، اور راتیں اس دن سے پہلے جو میں سویا تو اتنا سکون سے نہیں سویا جتنا سکون سے اس رات سویا۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ نبی کا یہ لفظ میری کانوں میں گردش کر رہا تھا، یہ امانت ان کے مستحقین کو لوٹانے کے بعد کل تم آ کر کے فلاں جگہ پر مجھ سے ملنا۔ نبی کا یہ کہنا کہ تم لوٹا کر مجھ سے ملنا، یہ اس بات کا اعلان تھا کہ میرا بال بیکا نہیں ہوگا، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اتنا نبی کی بات پر بھروسہ ان لوگوں کو ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تماچے بھی لگے، کفار و مشرکین نے زد و کوب بھی کیا، مگر وہ امانت ان کے حوالے کر کے آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے یہ پاٹھ پڑھایا تھا، اپنے صحابہ کی تربیت اس نہج پر کی تھی، اور یہ حدیث ہمیشہ ان کے سامنے گردش کرتی تھی۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چھوٹی سی عمر سے نبی کی خدمت کے لیے متعین کر دیے گئے تھے، ان کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے کے اندر، شاذ و نادر کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ آپ نے بیان نہیں کیا، ہر خطبے کے اندر لوگوں سے یہ کہتے تھے کہ لا ایمان لہو لمن لا امانت لہو، جس شخص کے اندر امانت داری کی صفت نہیں پائی جاتی ہے اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں، اس کے ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس کے مکمل مومن ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ وَلَا دِينَ لَهُ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ، اور جس شخص کے اندر وعدے کو نبھانے کی عادت نہیں ہے اس کے دین کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہ دو صفت صحابہ کے اندر پائی جاتی تھی، اور مرتے دم تک اس کا پاس و لحاظ کرتے تھے۔ اگر وعدہ کر لیا تو نبھاتے تھے، کسی کی امانت اپنے پاس رکھ لی تو اس کو اس کے حق والے تک لوٹانے کے لیے وہ اپنی جان پر کھیل کر اس کے لوٹاتے تھے۔ یہ امانت جنگ و جہاد کا جب ماحول تھا تو جتنی بھی چیزیں مال غنیمت میں ملتی تھیں اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا جو بھی امیر وقت ہے اس کے پاس جمع ہوتی تھی، پھر وہ لوگوں میں تقسیم کرتا تھا۔ اللہ کے نبی کی حدیث سننے کے بعد، خیانت کی قباحت سننے کے بعد، اور خیانت کرنے والا منافق ہوتا ہے یہ سننے کے بعد، اللہ کے نبی جب مال غنیمت تقسیم کرتے تھے تو ایک گھوڑے کے پیر میں باندھنے والی رسی بھی صحابہ کرام اللہ کے نبی کے سامنے رکھ دیتے، اس کو بھی تقسیم والے حصے میں رکھیے، اس لیے کہ ہم نے اس کو کافر سے حاصل کیا، کافر کے گھوڑے کے پیر سے ہم نے اس کو کھولا ہے۔ بغیر اجازت اور بغیر حصہ بانٹے ہوئے کوئی ایک پیر میں گدھے اور گھوڑے کے باندھنے والی رسی بھی لینا گوارا نہیں کرتا تھا۔ اور اللہ کے نبی نے وارننگ دی، اگر کوئی شخص دنیا میں خیانت کر لیتا ہے، کسی کا سامان بغیر اجازت کے لے لیتا ہے، تو آخرت میں وہ چیز کئی گنا وزنی کر کے اس کے کندھے پہ لاد دی جائے گی اور اس کو لادے لادے پھرے گا۔ کسی نے کسی کی بھینس چرا لی، کسی نے کسی کا کوئی جانور لے لیا، اور آخرت میں جب حساب و کتاب ہوگا چونکہ اس کا حق نہیں تھا، بغیر اجازت کے لیا ہے، تو اس کو کندھے پر وہ بھینس لاد کے لانا پڑے گا۔ اب قربانی کے دن بکرے ذبح ہوتے ہیں، اگر وزندار ہو تو کئی لوگ مل کر کے اس کو رسیوں میں لٹکاتے ہیں، اور کسی نے اگر بھینس چوری کر لی ہو اور بڑے وزن کا بکرا چوری کر لیا اور کندھے پہ، اور اس کا وزن بڑھا دیا جائے گا کئی گنا، اور سزا یہ ہوگی کہ اس کو لاد کر کے لاؤ محشر میں حساب دو، بار بار وہ اٹھائے گا، گرائے گا، اور اسی میں وہ پھنسا رہے گا، یہ اس کی سزا ہو۔ تو امانت داری ایک مومن کی صفت ہونی چاہیے۔ آج ہم معاشرے کے اندر جب نظر ڈالتے ہیں تو جہاں معاشرے کے اندر جھوٹ، چاہے علماء کا طبقہ ہو، شرفاء کا طبقہ ہو، عمراء کا طبقہ ہو، یا اور بھی تمام لوگ ہیں، گاہے بگاہے اپنی منفعت اور دنیاوی غرض کے لیے جھوٹ بولنا اپنا شیوا بنا چکے ہیں۔ وہیں دوسری عادت ہے لوگوں کی، وہ ہے کہ لایانی باتوں میں خوب حصہ لینا اور اس بھیڑ کا حصہ بننا۔ اسی طریقے سے یہ ایک عادت آج ہمارے معاشرے میں ہے، امانت داری کی۔ آج معاملہ یہاں تک پہنچا ہے کہ انسان اگر یہ بینک کا سسٹم نہیں ہوتا اور اپنی موٹی رقم کسی کے پاس جمع کرنی ہوتی، آج معاشرے میں ایسے افراد کی کمی ہے کہ جن پر آپ بھروسہ کر کے 1,00,000 2,00,000 روپے جمع کر سکتے، اور جب جمع کر دیں گے غلطی سے، حالات اتنے ناگفتہ بے ہو چکے ہیں، جب لینے پہنچیں گے وہ کہیں گے کب آپ نے ہمارے پاس جمع کیا ہے، کب میں نے تمہارا پیسہ لیا ہے، اور بڑی ڈھٹائی سے وہ آپ کے
لمبی رقم کو کھا جانے پہ آمادہ ہوگا۔ آج یہ عالم ہے، مدارس کے نظما ہوں یا گھر کے گارجین میں سے بہت سارے شرفا حضرات ہوں، گاؤں کے لیڈران ہوں، اگر کوئی ان پر اعتماد کر کے اپنے زیورات اپنے پیسے ان کے حوالے کر دے تو گارنٹی نہیں ہے کہ واپس مل جائے، الا یہ کہ اس میں سے کچھ کاٹ لیں یا کچھ کمیشن وغیرہ لیں۔ تو حضرات گرامی، امانت کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ کسی نے آپ کو پیسہ دیا کہ فلاں وقت آپ مجھ کو دے دیجئے گا، میں اس کی حفاظت کی استطاعت نہیں رکھتا، آپ استطاعت رکھتے ہیں، آپ اس کی حفاظت کریں گے، جب میں مانگوں دے دینا۔ یہی معاشرے میں لوگ امانت کا معنی جانتے ہیں اور یہی مشہور ہے، مگر شریعت کے اعتبار سے اس کا ایک وسیع مفہوم ہے، وہی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک ہلکا سا اشارہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی طرف کر دوں۔ آپ کو بڑا مشہور واقعہ میں تفصیل سے نہیں بیان کروں گا، بس وہ ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھنا۔ آپ کو معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر قتل کا الزام لگا، وہ چونکہ انجانے طور پہ ایک قبطی کو گھوسا مار دیا تھا، اس کا انتقال ہو گیا، اور پھر دوسرے دن پولیس کھوجنے لگی تو وہاں سے ہجرت کر گئے اور مدین پہنچے، جہاں پہلے سے شعیب علیہ السلام کار نبوت کو نبھا رہے تھے۔ وہاں پہنچے تو ایک ایسی جگہ جا کر کے رکے جہاں پہ سامنے کنواں تھا بڑا سا، اور اس قریب ایک درخت کے نیچے آپ بیٹھ گئے۔ آپ نے دیکھا کہ تمام لوگ اپنے اپنے جانور کو لا کر کنویں سے پانی پلا رہے ہیں۔ اسی بھیڑ سے کنارے ایک طرف آپ نے دو عورتوں کو یا لڑکیوں کو دیکھا جو اپنے جانور لیے ہوئے کھڑی، اور آپ نے یہ دیکھا کہ طاقتور آدمی دھکا دے کر کے پہلے سے پہلے اپنے جانوروں کو پانی پلاتا ہے۔ کوئی ترتیب نہیں ہے کہ لائن سے لگے ہوئے ہوں باری باری پلاتے ہوں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کہتا ہے، جو طاقتور ہے وہ اپنے جانور کو پلا لیتا ہے۔ آپ کی نظر جب ان دونوں لڑکیوں پہ پڑی تو آپ نے جا کر کے ان سے معاملہ پوچھا، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے والد ضعیف اور بوڑھے ہیں، ہم ہی گھر کے کام کاج کرتے ہیں، روزانہ ہمارا کام ہے ہم بکریوں کو چراتے ہیں اور پھر اسی کنویں پر آ کر کے پانی پلاتے ہیں اور پھر ہم گھر کو پہنچتے ہیں۔ جب یہ آدمی پانی پلا کے ہٹ جائیں گے تب ہم جا کر کے اپنے جانور کو پانی پلائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو ہٹا کر ان کے جانوروں کو پانی پلایا، اور روزانہ کے معمول کے خلاف یہ عورتیں آج پہلے اپنے گھر پہنچ گئی۔ اب ایک گارجین کی ذمہ داری کیا ہوتی یہ بھی سامنے آ جائے گا، اور امانت داری کی کیا اہمیت ہوتی وہ بھی آپ کے سامنے آئے گا۔ والد نے پوچھا کہ آج تم وقت سے پہلے کیسے آ گئے؟ انکوائری ایک گارجین کو اپنے بچوں پہ کتنی گہری اور پینی نظر رکھنی چاہیے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس کو کس طرح سے اس کے حالات پہ نظر رکھنی چاہیے۔ تم وقت سے پہلے کیسے آئے؟ یہ پوچھا اس لیے کہ روزانہ دیر میں آتے تھے۔ ان لڑکیوں نے جواب دیا، ابا جان آج ایک طاقتور اور امین اور قوی کا لفظ قرآن کے اندر استعمال کیا ہے، ایک طاقتور اور امانتدار آدمی ملا، اس نے ہمارے جانوروں کو پہلے پانی پلا دیا اور ہم وقت سے پہلے گھر آئے۔ شعیب علیہ السلام نے کہا، دونوں میں سے ایک لڑکی کو بھیجا، جاؤ موسیٰ علیہ ان کو بلا کر کے لے کے آؤ، نام تو جانتے نہیں تو اس اجنبی کو بلا کے لے کے آؤ۔ یہ لڑکی آئی، شرماتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور کہا کہ آپ کو ابا جان بلا رہے۔ ایک شخص جس پہ مرڈر کا الزام ہے، اجنبی جگہ ہے، مسافرت کی زندگی ہے، بھلائی کے ناطے اس نے لڑکیوں کی مدد کر دی ہے، اور وارنٹ آ گیا کہ ابا جان بلا رہے۔ اب دل میں ایک ڈر تو پیدا ہونا ہی چاہیے کہ ابا کس لیے بلا رہے ہیں، کہیں مرمت نہ کر دیں۔ موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے جا رہے تھے، اچانک کہا کہ تم پیچھے آ جاؤ، میں آگے ہو جاتا ہوں، تم مجھے راستہ بتانا دائیں مڑنا ہے کہ بائیں مڑنا ہے۔ شرافت کی پہچان، امانت داری کی پہچان۔ میں نے مفہوم بتلایا کہ پیسہ میرے پاس آپ جمع کریں اور جب مانگیں میں واپس کر دوں، یہ امانت داری ہوئی معاشرے کے اعتبار سے، اور شریعت میں اس کا کیا مفہوم ہے وہ میں سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی ملاقات ہے لڑکی کی، طاقت اس نے دیکھی کہ جس کنویں پر لوگ طاقت کے بل پر پانی پلاتے تھے، انہوں نے دھکا دے کر کے ہمارے جانوروں کو پانی پلا دیا اپنی طاقت کے بل بوتے پر۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جو وہاں پر کنویں کے اوپر جو ڈھکن تھا اس کو کئی آدمی مل کے کھولا کرتے تھے، اتنا وزن تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے اس کو ہٹا دیا۔ شاید یہ بھی روایت اگر پائیدار ہوگی تو ہو سکتا ہے یہی وجہ ہو کہ اس لڑکی نے بھانپ لیا کہ یہ طاقتور ہے۔ مگر امانت داری کا تجربہ کیسے ہوا؟ اسی راستے کے سفر سے وہ آگے ہو گئے اور لڑکی کو پیچھے کر دیا، حالانکہ جو راستہ بتاتا وہ آگے ہوتا اور اجنبی آدمی اس کے پیچھے چلتا، جدھر وہ مڑے گا ادھر یہ مڑ جائے گا۔
تو امانت داری کا مفہوم یہاں پر یہ لیا گیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اعضاء و جوارح ہمیں دیے ہیں، ہاتھ کی شکل میں، آنکھ کی شکل میں، پاؤں کی شکل میں، عقل کی شکل میں، جسم کی شکل میں، خوبصورتی کی شکل میں، یہ انسان کا پورا وجود یہ اللہ رب العالمین کی امانت ہے۔ نہ ہمارے ہاتھ پر ہمارا اختیار ہے، نہ ہمارے عقل پر ہمارا اختیار ہے، ہمارا پورا وجود اللہ کی امانت ہے۔ اب اس اعضاء کو، اس ہاتھ کو، اس آنکھ کی روشنی کو، اپنے دل و دماغ اور اس کی سوچ کو، اپنے اعضاء و جوارح کو ہمیں اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا ہے، تب تو یہ امانت کا حق ادا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے چل رہے تھے تو آنکھ اور ان کی نظر اس عورت پہ پڑ رہی تھی۔ آپ نے اس چیز کو بھانپا کہ اللہ کی یہ امانت کل قیامت میں میرے خلاف کھڑی ہو جائے گی۔ تمام لوگ تقریروں میں سنتے ہیں، یہی ہاتھ جس سے آپ گناہ کرتے ہیں، یہ پیر جس سے چل کر کے وہاں جاتے ہیں، یہ آنکھ جس سے آپ واقع واردات پہ ساری چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں محشر کے اندر آپ کے خلاف گواہیاں دیں گی۔ ہاتھ آپ کے خلاف بولے گا، آنکھ آپ کے خلاف بولے گی، پاؤں آپ کے خلاف بولے گا۔ یہ سب اگر آپ اللہ کے حکم کے اعتبار سے استعمال کریں گے تو یہ گویا کہ آپ امانت دار ہیں۔ یہ ایک وسیع مفہوم میں بیان کر رہا ہوں امانت داری۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے آگے آ جانے دو، تم پیچھے رہو، اور مجھے تم زبان سے بتانا کہ دائیں مڑنا ہے کہ بائیں مڑنا ہے، اس لیے کہ ایک مسئلہ آنکھ کا تھا۔ آنکھ یہ اللہ کی امانت تھی، اس امانت کا حق یہ تھا کہ یہ غیر محرم پہ نظر نہ ڈال۔ حضرات گرامی، اتنی باریکی ہے اس امانت داری کے لفظ میں اگر اس کو وسیع مفہوم میں سمجھا جائے۔ بہرحال امانت داری کا ایسا سبق اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو پڑھایا اور ان کو بتلایا کہ نہ تمہاری دین کا کوئی اعتبار ہوگا، نہ تمہارے ایمان کا کوئی اعتبار ہوگا اگر تمہارے اندر خیانت ہوگی تو تم منافقوں کے محشر میں منافقوں کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام ایک چھوٹی چھوٹی چیز کا بھی حساب دیتے تھے۔ بخاری شریف میں ایک واقعہ آتا ہے، انہوں نے ذکر کیا ایک واقعہ امانت کے باب میں، امانت داری کا جہاں باب باندھا ہے وہاں ذکر کیا۔ ایک شخص نے ایک شخص سے زمین خریدی، زمین کا سودا ہو گیا اور لین دین ہو گیا، اب یہ اس زمین کا مالک ہو گیا۔ اب اس نے اس زمین میں کچھ کام کرنے کے لیے کھدائی کی، زمین کے اندر سے ایک برتن، ہانڈی یا جو بھی برتن پیتل کا جیسا بھی نکلا، اس کے اندر اشرفیاں بھری ہوئی تھی، سونا نکل گیا۔ اب آج کا انسان یا فطری طور پہ انسان کیا سوچے گا، میں نے زمین خرید لی ہے، اس زمین کا میں نے پیسہ ادا کر دیا ہے، گواہوں کے سامنے سارے لوگ جانتے ہیں یہ زمین میری ہو گئی، اب اس میں جو بھی چیز نکلے گی وہ میری ہوگی۔ باغ، کوئی زمین آپ خریدتے ہیں، اس میں پیڑ ہے، سودا ہو گیا، وہ پیڑ آپ کا ہے، کوئی پنچایتی آ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں زمین تمہاری ہے، یہ پیڑ اس کا ہے، ایسا کوئی پنچایتی نہیں کہہ سکتا۔ اسی اصول کے تناظر میں بیچنے والے نے بیچ دیا، اب اس میں سے سونا نکلے کہ مٹی کا تیل نکلے کہ پیٹرول نکلے، کوئی خزانہ نکلے، وہ سب کا مالک ہو گیا۔ مگر جب کھدائی میں وہ برتن نکلا جس کے اندر سونا تھا، وہ آدمی بھاگا ہوا اس آدمی کے گھر گیا اور کہا کہ میری بات سنو، میں نے تم سے زمین خریدی ہے اور کھدائی کے بعد اس میں سونا نکلا، میں اس کا مستحق نہیں ہوں، یہ تمہاری امانت ہے، تم اپنی امانت لے لو۔ بیچنے والے نے کہا کہ نہیں، میں نے زمین بیچ دی، اس کے اندر جو کچھ بھی نکلے تم اس کے مستحق ہو۔ دونوں آپس میں لڑنے لگے، یہ سونا دینے کے لیے لڑ رہا ہے، وہ سونا نہ لینے کے لیے لڑ رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک تیسرے شخص کے پاس جانا پڑا فیصلے کے۔ تیسرا شخص آیا اور اس نے کہا کہ نہ تم لینا چاہتے ہو اور یہ بزید ہے دینے پہ، تو میں ایک فیصلہ کرنا چاہتا ہوں، اگر تم متفق ہو تو وہی فیصلہ کر دوں اور اسی پر عمل ہو جائے۔ پوچھا کیا؟ کہا کہ تم بتلاؤ، تمہارے لڑکا ہے، تمہارے پاس اولاد ہے؟ کہا میرا ایک لڑکا ہے۔ دوسرے نے کہا میری ایک لڑکی ہے۔ تو کہا کہ دونوں کی آپس میں شادی کر دو اور ان کے معاملات اور ان کی اپنی زندگی گزر بسر کرنے کے لیے پیسہ ان کے حوالے کرو۔ دونوں متفق ہو گئے اور پھر یہ اس طریقے سے فیصلہ ہوا۔ بات چل رہی امانت داری کی، تمام تر جواز کی صورتیں موجود ہیں اس شخص کے کہ یہ سونا میرا، اس لیے زمین میں نے خریدی، مگر جو دماغ پر یہ چیز حاوی ہے کہ اگر کسی کا حق میں نے لے لیا، چاہے وہ ایک پیسہ ہو یا بہت زیادہ پیسہ ہو،
تو میرا شمار خیانت کرنے والوں میں ہو جائے گا۔ اور خائن منافق ہوتا ہے۔ ایک مومن سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، مگر منافق کی کوئی صفت اس کے اندر آ جائے یہ وہ برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اتنی حساس زندگی وہ اپنی گزارتے تھے، مگر ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہم اپنی دنیا چمکانے کے لیے، اپنا لوگوں میں رتبہ بڑھانے کے لیے، ہم کسی حد کو بھی گرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس طریقے سے بیدار مغزی سے اور ہوشیاری سے ایک مسلمان کو اپنی زندگی گزارنا چاہیے۔ کہیں کوئی ایسا کام تو میں نہیں کر رہا جو مشرکانہ عمل ہو، کوئی ایسا کام تو میں نہیں کر رہا جو بدعتیوں کا عمل ہو، کوئی ایسا کام تو میں نہیں کر رہا جو منافقانہ عمل ہو۔ اس طریقے سے غور و فکر کر کے ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے۔ کیوں؟ اللہ نے یہ جو عقل دی ہے یہ تدبر کے لیے دی ہے، یہ تفکر کے لیے دیا ہے، یہ غور و فکر کے لیے دیا ہے۔ اور اللہ کی انسان کو دی ہوئی تمام نعمتوں میں اگر آپ فہرست بنائیں تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں سب سے بڑی نعمت اللہ کی جو ہے وہ عقل ہے۔ اگر عقل اللہ چھین لے تو آپ اپنے ہاتھ پیر کا صحیح استعمال نہیں کر پائیں گے، کسی بھی چیز کا صحیح استعمال نہیں کر پائیں گے، اس لیے کہ جو عقل نہیں ہوتی انہیں آپ پاگل کہتے ہیں۔ کبھی آپ ان کو دیکھیں گے وہ کاغذ زمین سے اٹھائیں گے، کبھی آپ دیکھیں گے وہ نالی میں کھڑے ہو جائیں گے، ان سے غلط اور صحیح کی تمیز چھین لی جاتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ سب سے بڑی نعمت عقل ہے، اور عقل کا کام کیا ہے؟ غور کرنا، فکر کرنا، تفکر کرنا۔ لہٰذا ہمارے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم غور و فکر کریں کہ ہم صرف نام کے مسلمان ہیں یا ہم صحابہ کرام اور اسلاف کے طریقوں کو بھی چل رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ غور و فکر کر کے اپنی زندگی میں اگر کمیاں ہیں تو ان کمیوں کو دور کر کے اپنے آپ میں تبدیلی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہمیں مرنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اپنی زندگی کا ایک ایک پل کا جواب دینا۔ تو یہ چند باتیں آپ کے سامنے امانت کے حوالے سے میں نے رکھا۔ اور گھڑی تو سامنے بگڑی ہوئی ہے، کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ بہرحال تو واقعات کی روشنی میں، آیت کے تناظر میں صحابہ کرام کی زندگی کے حوالے سے آپ کے سامنے بات آ گئی۔ اب ایک مومن کو ہر وقت یہ فکر کرنی چاہیے کہ کسی زندگی کے کسی مرحلے میں میں کسی چیز کا امانت دار بنایا جاؤں تو اس میں خیانت کرنے کا وسوسہ شیطان پوری جان لگا دے گا کہ آپ کو خائن بنا دے۔ آپ کو اپنے نفس سے لڑنا ہوگا اور اس میں ذرہ برابر بھی کسی قسم کی خیانت کا وسوسہ بھی اپنے دل میں آنے نہیں دینا ہے۔ جس کی امانت ہے کما حق کو اس تک لوٹانے کے لیے آپ کو کوشش کرنی ہے۔ یہی آج کے جمعے کے ذریعے سے پیغام ہے۔ اور چونکہ یہ چند صفات متواتر کئی جمعوں سے میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے جو منافقوں کی نشانی ہے، اس کو ہمارے اندر آج معاشرے میں پایا جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہم پر دشمنان اسلام غالب ہیں اور ہم مغلوب ہیں۔ اگر ہمیں اس مغلوبیت کے دلدل سے نکلنا ہے تو ہمیں منافقانہ اوصاف اپنے اندر سے دور کر کے مومنانہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا۔ اللہ سے دعا کہ پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کو جو صحابہ اکرام کے اندر اچھی عادتیں تھیں، اللہ کے نبی نے جو اچھی عادات اپنانے کا ہمیں حکم دیا وہ ہم اپنے اندر پیدا کریں، اور تمام سطحی باطل اور منافقانہ عادتوں سے اپنے آپ کو ہم بچائیں۔ اور اللہ تو ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھ، ایمان و اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہماری روح نکالنے کا فرشتے کو حکم دے تو ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنی زبان سے آخری کلمہ جو ادا کریں وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو۔ آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔